جس طرح کل آپ حضرات کے سامنے ہم نے چند الفاظ معنی دیے تھے اسماء الاقارب کے حوالے سے، آج انہی کا کچھ میں استعمال کل کروایا تھا، کچھ استعمال آج کروائیں گے۔ آج آپ کے سامنے یہاں 3 سوال ہے اور 3 جواب ہے۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ماذا یعمل کو ہم عربی کے اندر کیسے استعمال کریں گے، کیا کام کرتا ہے، ماذا کیا، ماذا کا معنی کیا ہے کیا، یعملو کام کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ ابو کا آپ کا باپ کیا کرتا ہے؟ آپ کا ابو یا آپ کا باپ، ٹھیک ہے، آپ کا ابو کیا کام کرتے ہیں، آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہے، اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو کیا کہیں گے، ابھی موظف حکومی، ابھی موظف حکومی۔ میرا والد صاحب کیا ہے، سرکاری ملازم ہے۔ سرکاری ملازم ہے۔ اگر وہ لیکچرار ہے کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر، اگر وہ لیکچرار ہے تو کیا کہیں گے، ابھی محاضر، ابھی محاضر۔ میرا والد صاحب کیا ہے، لیکچرار ہے، میرا والد صاحب کیا ہے، لیکچرار ہے۔ اگر وہ ٹیچر ہے، اگر وہ کیا ہے، ٹیچر ہے، تو کیا کہیں گے، ابھی معلم او ابھی مدرس۔ میرا والد صاحب کیا ہے، معلم ہے یا مدرس ہے، یعنی ٹیچر ہے، سمجھ آ گئی۔ اگر وہ کسان ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے تو کیا کہیں گے، ابھی فلاح، ابھی فلاح۔ اگر وہ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہے تو ابھی طبیب۔ اگر وہ حکیم ہے، ابھی حکیم۔ اگر وہ پلمبرنگ کا کام کرتا ہے تو ابھی سباک۔ اگر وہ لوہاروں کا کام کرتا ہے تو ابھی حداد۔ تو سیم اسی طرح جس طرح پیشہ چینج ہوگا، جو آپ کے والد صاحب کا پیشہ ہے وہی آپ نے اپنے ساتھ لگانا ہے۔ جو بھی سوال کرنے والا سوال کرے گا ماذا یعمل ابو، اگر جو بھی ہے، اگر سرکاری ملازم ہے تو کہیں گے ابھی موظف حکومی، اگر لیکچرار ہے ابھی محاضر، اگر وہ مدرس یا ٹیچر ہے تو کیا کہیں گے، ابھی معلم۔ اگر کسان ہے تو ابھی فلاح۔ جیسے میں نے آپ کو کہا دکتور یا طبیب، حکیم، سفاک، حداد، ٹھیک ہے، جو بھی اس کا پیشہ ہوگا تو وہی لگایا جائے گا۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح ماذا یعمل اخو کا، آپ کا بھائی کیا کام کرتا ہے، ماذا یعمل خالق، آپ کا ماموں کیا کام کرتا ہے۔ اب اسی طرح ماذا یعمل عمک، آپ کا چچو کیا کام کرتا ہے، ماذا یعمل جدک، جو آپ کو میں نے الفاظ دیے تھے تو وہی اگر ماذا یعمل کے بعد لگائیں گے تو ماذا یعمل والا جملہ مکمل ہو گیا۔ آپ کسی سے سوال اس طرح کر سکتے ہیں، ماذا یعمل عربی کے اندر ایسے استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ آ گئی۔ آگے اس کے جواب میں کے اندر جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ بتا دیں، سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد آ گیا کم کا استعمال۔ کم کا معنی ہوتا ہے کتنا، کم کا معنی کیا ہوتا ہے، کتنا۔ اور اخن، اخن بھائی کا لگا آپ کا، کہتے ہیں کہ آپ کتنے بھائی، کم اخلق آپ کے کتنے بھائی، کم اخلق آپ کے کتنے بھائی۔ اگر وہ 3، یہ کہہ رہا ہے کہ لی ثلاثۃ اخوات، میرے کیا ہے 3 بھائی ہیں، وانا رابعہم، میں ان میں سے چوتھا ہوں۔ اگر وہ 4 بھائی ہیں تو لی اربعۃ اخوات وانا خامسہم، انا خامسہم، میرے 4 بھائی ہیں، میں ان میں سے 5واں ہوں۔ اگر میرے 2 بھائی ہیں یا 3 ہیں، جو بھی آپ نے لگانے، 7 ہیں، 8 ہیں، 7 ہو، 8 ہو، 9 ہو، 10 ہو، جتنے بھائی ہیں لی اتنے، اور میں آگے اس کی گنتی آپ نے لگا دینی ہے، آگے بھائی کا بتا دینے، اس کے بعد آپ نے بتا دینے کہ میرا نمبر کون سے، میں 7واں ہوں، 8واں ہوں، 6واں ہوں، 5واں ہوں، 2واں ہوں، 3واں ہوں۔ اگر 2 ہیں تو لی اخوان، اگر 3 ہیں تو لی ثلاثۃ اخوات، 4 ہیں لی اربعۃ اخوات، اگر 5 ہیں تو لی خمسۃ اخوات، اگر 6 ہیں تو لی ستۃ اخوات، اگر 7 ہیں لی سبعۃ اخوات، اگر 8 ہیں لی ثمانیۃ اخوات، 9 ہیں تو لی تسعۃ اخوات وانا عاشر۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ این ابو، کہاں، یہاں پر این کا معنی ہوتا ہے کہاں، این کا معنی کیا ہوتا ہے، کہاں، کہاں۔ ابو کا آپ کا باپ، آپ کا والد، ٹھیک ہے، آپ کے ابو کہاں ہے، آپ کے ابو کہاں ہے۔ اگر وہ آفس کے اندر ہے، دفتر کے اندر ہے تو کیا کہیں گے، ابھی فی المکتب، ابھی فی المکتب۔
اگر وہ مسجد کے اندر ہے ابھی فل مساجد مسجد. اگر وہ ہسپتال کے اندر ہے, ہسپتال کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے مستشفیٰ, تو وہ کیا کہیں گے ابھی فل مستشفیٰ. اگر وہ لیبارٹری کے اندر ہے, وہاں ہوتی ہے نا ابھی فل معمل, معمل کہا جاتا ہے لیبارٹری کو, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ کسی اور جگہ, جس جگہ کا مثال کے طور آفس کے علاوہ کسی جگہ کا بتا دیں تو وہ جگہ میں علی ابھی فی اسلام آباد, علی ابھی فی اقلیم خیبر پشتویہ, وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے. اچھا اگر دوسرے ممالک کے اندر ہے ابھی فی سعودیہ, تو میرے والد صاحب کیا ہے سعودیہ کے اندر, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ آج کا سبق آپ کا بعد یا عملوں کو کیسے استعمال کریں گے, اس کے بعد کم کا استعمال آ گیا, تیسرے نمبر کا آ گیا اینہ کا استعمال. آپ نے اینہ کم اور بعد یا عمل کا استعمال سمجھ لیا, امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ محنت کر کے پڑھیں انشاءاللہ, اپنی زبانوں کو بولنا لازمی کریں, اپنی زبانوں کے اوپر ان الفاظ کو لائیں. کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے تو تب آتی ہے. ویسے کتنے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں, عربی کتابیں پڑھتے, مگر ان کو بولنی نہیں آتی, پڑھنی آتی ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, مگر بولنی نہیں آتی. کیوں؟ انہوں نے بولا نہیں ہے. آپ کوشش کریں گے بولنے کی, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین.